علنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میرا کریم اللہ، تجھے واسطے اپنی عزت و جلال کا، واسطہ ہی محمد اور محمد کی پاک آل کا، تیری ذات کریم ہے تو کرم فرما، تیری ذات رحیم ہے تو رحم فرما۔ میرا کریم اللہ، اہل بیت اطہار کی عظمت کا واسطہ ہی جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرین عطا فرما، جو بیمار ہیں ذکر کا صدقہ انہیں شفاء کاملہ عاجل عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ذکر کا صدقہ انہیں نیک روزگار عطا فرما، مومنین کے گھروں پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ میرا کریم اللہ، بانیان کے جو دلی نیک مقاصد ہیں وہ پورے فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، اہل بیت اطہار کی عظمت کا واسطے ہم سب کو مودت آل محمد نصیب فرما، ہم سب کو ولایت علی علیہ السلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے حقیقی وارث کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد، دعا کی قبولیت کے لیے بابا سے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بچے کھیلنا نہیں ہے بیٹا، اس کو یہ بچوں اللہ علیحدہ بٹھاؤ، اس کو اللہ ادھر بٹھاؤ، پیچھے آ جاؤ بھائی، شاباش۔ ہاں بچے آپس میں کھیلیں نہیں، مجلس سنیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا تھوڑا بزرگ آگے آ جاتے ہیں، تشریف لیں، آپ بھی اٹھائیں، آ جائیں، انہوں نے اشارہ دیا، آپ خود بھی ہیں، اچھا آپ اچھا تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ، تھوڑا ماحول بن جائے نا، کیونکہ تھوڑے سے مومن ہیں تو لوگ قریب تو ہونے چاہیے نا جی۔ ماشاءاللہ، اللہ اور آل محمد کو سلامت رکھیں۔ اجازت ہے میں ذکر شروع کروں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا والنبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وخطابہ المتین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فی حسنہ ان اللہ غفور شکور۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک ماں سے بنا دینا صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ اے تسی ہاتھ کھول کے بابا کی گل بنے گی نا، ایویں جو روٹی کھان واسطے بندہ بیٹھا ہوندا ہے، تھوڑا فکر کرو میں پڑھ کی رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہاتھ کھول کے نعرہ حیدری آل، پھر بھی حیدری آل، حسینیت، حسینیت، یزیدیات، یزیدیات، درود بر محمد و آل محمد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ شورى 25واں پارے کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی صدقہ 5/12/14 کا مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا نام قاری عبدالخالق صدیقی ہے، ارائیں برادری سے میرا تعلق ہے۔ کچھ عرصہ سے میں نے فرقہ دیوبند چھوڑ کر مذہب آل محمد کو قبول کیا ہے، اور جب سے میں لائف چل رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہوگی، جب سے میں نے مذہب آل محمد کو قبول کیا ہے اس دن سے آج تک تقریباً 27 سے 28 ہزار لوگوں کو علی ولی اللہ پڑھا چکا ہوں۔ اسی محرم میں بھی میں نے لائف دیکھیں گے کبھی آپ مظفر گڑھ میں کافی لوگوں نے علی ولی اللہ ممبر پہ آ کر پڑھا ہے۔ میرے 10 دن تقریریں سن کے انہیں پتہ چلا ہے کہ مذہب حقہ جو ہے وہ صرف شیعان حیدر قرار ہے۔ تو ہم کسی کو جھوٹا کہنے نہیں آئے، ہم کسی کے قائد پر تبرہ کرنے نہیں آئے، ہم کسی کو لڑانے نہیں آئے، ہم بتانے ہیں کہ مذہب آل محمد ہے کیا چیز۔ صلوات پڑھی آل محمد کی ذات پر، کیونکہ ہم اردو خطیب ہیں، ہم ہزاروں کے مجمع میں پڑھنے والے لوگ ہیں۔ الحمدللہ میں 4-5 ممالک کا خطیب ہوں، صرف پاکستان کا نہیں۔ میرے دوست ہیں بھائی محمد نواز صاحب فوٹ آباز والے، ان کا حکم ہوا ہے تو ان کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تو گزارش یہ ہے کہ میں نے چند جملے پڑھنے ہیں، جو پڑھتا میں قرآن سے ہوں، حدیث بھی وہ پڑھوں گا جو متفق کا علیہ ہوگی،
تقریباً تمام فرقے والے حدیث کو مانیں گے. اور قرآن تو پھر نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ وہابی ہے، نہ دیوبندی ہے. قرآن تو پھر اللہ کی کلام ہے. اللہ کی کلام بھی کیا ہے؟ اللہ سے اب پوچھا گیا میرے اللہ یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ آواز قدرت آئی قرآن پڑھ. قرآن جب میں نے پڑھا، قرآن نے کہا انہ لقول رسول کریم، میرے محمد کی گفتگو کا نام ہی تو قرآن ہے. سبحان. سلامت رہیں، اب سلامت رہیں. تو میں حافظ قرآن بھی ہوں، قاری قرآن بھی ہوں. میں نے حفظ بھی دیوبندی کو مدرسے سے کیا. 17 علی الذی یخترہ من اختبر، 7 قرأتیں بھی دیوبندیوں کے مدرسے سے پڑھی. دورہ حدیث میں نے خیر المدارس ملتان، جو پاکستان کی سب سے بڑی درسگاہ ہے دیوبندی کو، وہاں میں نے دورہ حدیث کیا. میرا خاندان سارا دیوبندی ہے. ارائیں برادری تقریباً ضلع لودھرا میں 88% ارائیں برادری ہے، باقی قومیں بہت کم ہیں. تمام جتنی برادری ہے وہاں بریلوی بھی کم ہیں، سب دیوبندی ہیں. تو پاکوں کی کرم نوازی سے میں آل محمد کے دروازے پہ آیا ہوں. والدین کو چھوڑنا پڑا، بہن بھائی چھوڑنے پڑے، رشتہ دار چھوڑنے پڑے، جائیدادیں چھوڑنی پڑی، گھر چھوڑنا پڑا، شہر چھوڑنا پڑا، سب کچھ میں نے چھوڑ دیا. ٹینشن نہیں لی. اب بھی میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم، تمہیں والدین چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، ماں باپ چھوڑنے پڑے چھوڑ دینا، بہن بھائی چھوڑنے پڑے چھوڑ دینا، شہر چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، قسم قرآن کی تمہیں جائیداد چھوڑنی پڑے چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا، کیونکہ مرنا تو سب نے ہے. مرنے کے بعد تیری قبر میں تیرا باپ نہیں آئے گا، علی آئے گا. آئے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں جہاں بھی مجلس پڑھتا ہوں بغیر کسی مناظرے کے، ویسے تو میں قرآن مجید ممبر پہ اکثر رکھتا ہوں، آج میں قرآن پاک نہیں لایا کہ میری پہلی مجلس ہے. میں آپ کے ماحول کو نہیں جانتا، آپ کی سماعت کو نہیں جانتا، آپ میری خطابت کو نہیں جانتے. تو قرآن میرے ممبر پہ ہوتا ہے. میں کوئی بھی سوال کرے میرا بھائی، اہل سنت کا ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، تو میں اس کی سوال ختم ہونے کے فوراً بعد قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیتا ہوں. تو اس لیے دنیا آل محمد کے دروازے پہ آ رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ مذہب آل محمد وہ مذہب شیعہ ہے، کسی کے فرقے کا نام قرآن میں نہیں ہے سوائے شیعہ نے حیدر قرار کے. مذہب شیعہ کا ذکر قرآن میں ہے اور 5 مقامات پر ہے، باقی کسی فرقہ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. جس کو یہ کافر کہتے ہیں وہ مذہب قرآن میں ہے، جس کا تعلق ہی نہیں ہم اسے کافر نہیں، کیونکہ کافر جو کلمہ پڑھ لیتا ہے نا قبلہ، لا الہ الا اللہ ہو، توجہ میری طرف رہے، لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ، وہ کافر نہیں ہوتا. وہ بریلوی ہو تو مسلمان ہے، وہ دیوبندی ہو تو مسلمان ہے، وہ اہل حدیث ہو تو مسلمان ہے، وہ شیعہ ہو تو مسلمان ہے. کیونکہ لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کر وہ دین میں داخل ہو گیا ہے، وہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے. اسے جو کافر کہے وہ خود کافر ہے، وہ خود کافر ہے. کسی مولوی کے پاس جس فرقے کا بھی ہو کوئی آ کر کلام اللہ مجھے اٹھا کر دکھائے کہ یہ میرے پاس سند ہے، میں بندوں کو کافر بنا سکتا ہوں، میں بندوں کو ڈگری کافر کی دے سکتا ہوں، میں ان کا مذہب اختیار کروں گا، ساری زندگی اس کی اتباع کروں گا. نہیں ہے. نہ کوئی دیوبندی کے پاس ڈگری ہے کافر بنانے کی، نہ کسی شیعہ مجتہد کے پاس ہے کافر بنانے کی ڈگری. کسی مولوی کے پاس کافر بنانے کی ڈگری نہیں ہے. ایک ہستی ہے جس کے پاس کافر بنانے کی ڈگری ہے، وہ ہے حسنین کا نانا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور سینہ تاجدار مدینہ فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جسے وہ کہے وہ کافر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. نویات بلند حیدری علی. جسے کالی کملی والا کہے، کائنات کے نبیوں کا سردار نبی کہے کہ یہ کافر ہے، وہ کافر ہے. تو جب پوچھا رسالت میں آپ سے یا رسول اللہ آپ اگلے جمعے جانے والے ہیں، ہمیں ڈیفینیشن بتائیں کہ وہ کافر کون ہے، ہمیں پہچانے کے کیسے. کائنات کا نبی ممبر پہ بیٹھ کر کہا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. آگے فرما من ماتا بغض آل محمد ماتا کافرہ. کافر مسجد سے نہیں بنے گا، کسی مسجد سے پہچان نہیں آئے گی، کسی کے چہرے سے پہچان نہیں آئے گی، کسی کے لبادے سے پہچان نہیں آئے گی، کسی کے مدرسے سے پہچان نہیں آئے گی. کائنات کا نبی من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرہ. کافر وہ کمینہ ہے جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے. حیدری علی سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے آپ کی. تو گزارش کرنے جا رہا ہوں، اکثر اعتراض کرتے ہیں یہ جی کلمہ جو ہے ان کا، یہ کلمہ تو یہاں ہے ہی نہیں کہیں، علی ولی اللہ یہ کہاں سے لائے ہیں. قرآن کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، میں لائف چل رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، میں ذمہ دار آدمی ہوں، میں جو بات کرتا ہوں ذمہ داری سے کرتا ہوں، میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتا ہوں. تو جو کلمہ یہ ہم پڑھتے ہیں نا، یہ ڈر کی وجہ سے کم پڑھتے ہیں، ورنہ ہم پورا کلمہ ہم بھی نہیں پڑھتے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ پورا کلمہ ہم نہیں پڑھ رہے، جو جنت کے مین دروازے پہ کلمہ لکھا ہے نا، 7 کتابیں ہیں معتبر ترین، ویسے تو 900 کتاب میں حوالہ موجود ہے، معتبر ترین کتابیں 7 جن میں یہ حوالہ موجود ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ جو چپ بیٹھے ہیں میرے خیال جنت سے چکر لگا کر آ گئے ہیں۔ تھوڑا سا بولو کہ بولنا بڑا ثواب ہے، گھر میں تو اتنے لڑتے ہو بیوی کے سامنے، اپنے آپ کو فن خواہ سمجھتے ہو، ذکر آل محمد میں بولنا مصیبت لگتا ہے، بولے گا وہی جسے وہ آل محمد چاہتے ہیں، ہر بندے کی زبان ہلتی نہیں ہے۔ بلکہ میں نے ایک جملہ، علامہ محمد اقبال چشتی صاحب ہیں، اہل سنت کے بہت بڑے عالم، بریلوی، اتنے جید عالم ہیں، جس طرح شیعوں میں مجتہد کا مقام ہے نا، علامہ اقبال چشتی کا وہ مقام ہے۔ میں نے اس کی لائیو ایک مجلس سنی ہے، یعنی کہ تقریر محفل میں لاہور میں تقریر کر، لاکھوں مجمع ہے، وہ ذکر کر رہے اصحاب رسول کا، ہر بندہ سبحان اللہ کی گونج سے سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ جانے اسے کیا ہو گیا، اس نے ذکر حسین شروع کیا، بندے چپ، جس طرح آپ چپ کر گئے، بندے چپ ہو گئے، اس نے لوگوں کہیں پہ ذکر حسین ہو رہا ہو، کہیں پہ ذکر حسین، شیعہ سنی بریلوی دیوبندی کی بات نہیں ہے، کہیں پہ ذکر حسین ہو رہا ہو، ذکر حسین میں بندوں کے چہروں پہ مسکراہٹ نظر نہ آئے، سمجھو وہ طبیعت کے یزید بیٹھے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، یا علی یا علی، واہ 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 واہ، یا علی یا علی یا علی یا علی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بولے ہیں، اب پتہ چلا ہے کہ آپ بولنے کو تیار ہیں۔ تو جو بندہ نہیں بولتا وہ اندر سے یزید ہوتا ہے۔ ذکر حسین میں تو پھر سبحان اللہ، جس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے اسی کے ہاں تو یا علی نکلتا ہے نا۔ جو بیچارہ سوچ کا مریض ہو، اللہ کرے اس کی مرض میں اضافہ ہوتا رہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے۔ تو گزارش کر رہا تھا، جو جنت کے کتنے دروازے؟ 8 دروازے، اونچا بولیے گا، کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ ایک مین گیٹ ہے، مین دروازہ ہے، اس دروازے کے اوپر جو کلمہ لکھا ہے، کلمہ کی قسم جھوٹ بولوں کو اللہ کی کائنات کا بدترین لعنتی ہو کر مر جاؤں۔ کلمہ جو مین دروازے پہ لکھا ہے، جنت کے مین دروازے پہ، وہ کلمہ کیا ہے وہ آپ کو عربی سنانے جا رہا ہوں، آپ کا دل جگر ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جو بھی علی علی کرتا ہے اس کا جگر تو ضرور ٹھنڈا ہو جائے گا، جو جلتا ہے ذکر علی سے اس سے میرا تعلق نہیں ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ و فاطمۃ امۃ اللہ والحسن والحسین صفوۃ اللہ وعلی محبیہم رحمت اللہ وعلی مبغضیہم لعنت اللہ۔ یہ پورا کلمہ ہے۔ کیا لکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد الرسول اللہ، اللہ محمد کے اللہ کے محمد رسول ہیں اور عبد ہیں، علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے، وہ فاطمۃ امۃ اللہ، فاطمہ ان کی خاص کنیز ہے، والحسن والحسین صفوۃ اللہ، حسن حسین اس کے چنے ہوئے ہیں، وعلی محبیہم رحمت اللہ، جو اس سے محبت کرتا ہے ان سے اللہ ان پر رحمت کرتا ہے، وعلی مبغضیہم لعنت اللہ، جو ان سے بغض رکھتا ہے اللہ ان پہ لعنت کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، حلالی موالی دو نات بلند حیدری علی، سبحان اللہ۔ یہ تو جنت بن گئی ہے جی۔ میں تو پریشان تھا کہ موسم تو ٹھنڈا ہو رہا ہے مگر گرمی کچھ نہیں کرے گی، کہ جس کے دل کا موسم ہی علی ہو اسے گرمی اور سردی سے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو آپ یا علی کہتے ہیں نا، یا علی جو ہم کہتے ہیں، اس کا کوئی ثواب بھی ہے؟ ہاں، میں نے پوچھا جب ادھر آیا، میں مذہب آل محمد میں آیا، میں نے مولوی سے پوچھا، ذاکرین سے پوچھا، بھی یا علی کہنے کا کوئی ثواب بھی ہے؟ بندے بڑا یا علی کہتے ہیں۔ اس نے کہا جی ایک مرتبہ یا علی کہنے سے ختم قرآن کا ثواب ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھی میں کسی کو کہوں ختم قرآن کا ثواب ہوتا ہے، میں ذاکر تو ہوں نہیں، میں تو عالم ہوں، مجھ سے تو کوئی مسئلہ پوچھ لے کہ بلا کس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یا علی کہنے سے ختم قرآن کا ثواب ہوتا ہے۔ میں نے 15 دن مجلس کوئی نہ لی، میں نے وہ حدیث ڈھونڈنا شروع کر دی۔ جب میں نے حدیث ڈھونڈ لی تو مجھے پتہ چلا یہ مولوی جھوٹ بول رہے ہیں، یا علی کہنے سے ختم قرآن کا ثواب ایک ختم قرآن کی بات ہی نہیں ہے۔ میرے قرآن پڑھے گا کتنا ثواب ہوگا؟ سارا دن جھوٹ بولوں، سارا دن آنکھیں غلط دیکھوں، سارا دن دوسری بیویوں کو دیکھوں، سارا دن جھوٹ بولتا رہوں، غیبت کرتا رہوں، دل میں بے ایمانگی، حرام کمائی کھاؤں، تو میری قرآن پڑھنے کا کتنا ثواب ہوگا جو یا علی کے برابر ہو جائے؟ نہیں 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 نہیں، قسم قرآن کہہ رہا ہوں۔ یہ 3-4 کتابیں ان کی ہیں، ایک کتاب جو ہے نا وہ مذہب آل محمد کی ہے۔ ایک بندے نے مولا جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، ضرور پڑھیے گا آل محمد کی ذات پہ،
जिसे सलवात आते सलवात पढ़े, जिन्हें दरूद आता है दरूद पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मिंबर पे बैठे हैं, जुम्मे का दिन है, एक बंदा खड़ा हो गया, कहा यब्न रसूल अल्लाह। तवज्जो कीजिएगा, मैं मौला की हदीस पढ़ने जा रहा हूँ, मौला की जुबानी अरबी पढ़ूंगा, जो अरबी जानते हैं वो तो लुत्फ लेंगे, जो नहीं जानते फिर उर्दू में उसका तर्जमा भी करूंगा। मैं मौला से पूछा यब्न रसूल अल्लाह, ए औलाद रसूल, तेरे दादे अली का नाम लेने का कोई सवाब भी है? तेरे दादे अली का नाम लेने का कोई सवाब भी है? कायनात के इमाम ने फरमाया हाँ हाँ, मन काला या अली मर्रतन वाहिदा। तवज्जो है नहीं है? ये जो लफ्ज मन है अरबी का, ये शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, बड़ा हो, छोटा हो, मर्द हो, औरत हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, सब में ये मन आता है, जो भी हो। यहाँ कोई मजहब की भी बात नहीं है, फिरके की बात भी नहीं है। फरमाया मन काला या अली मर्रतन वाहिदा, कोई बंदा मेरे दादी अली का नाम खुलूस नियत से एक मर्तबा ले। खुलूस नियत शर्त है, क्योंकि पूरा दीन मशरूत है, पूरी दीन मशरूत है। कुरान भी शर्त पे है, मोहम्मद की नबूवत भी शर्त पे है। तमाम अंबिया से मेरे अल्लाह ने कहा था, आदम से लेकर ईसा तक कहा देखो तुम्हारे बाद मेरा नबी आने वाला है जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, तुम पे क्या वाजिब है? वइज़ रब्बुका लिल मलाइकति, कुरान पढ़ने जा रहा हूँ, वइज़ रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़। तवज्जो है नहीं है? हाँ, वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। आप तरावियाँ सुन रहे हैं या शमीना सुन रहे हैं? हाँ, बोल नहीं रहे ना? तो अल्लाह ने कहा आदम से ईसा तक तुमने मेरे मोहम्मद की इत्तिबा भी करनी है, गवाही भी देनी है। अगर ऐसा ना किया फमन तवल्ला बअद ज़ालिका फ़उलाइकुमुल फ़ासिक़ून, तुम्हारा नबूवत की लिस्ट नाम काट कर फासिकीन की लिस्ट में लिख दूंगा। यानी कि नबूवत में भी शर्त है। पूरे नबियों को कहा जा रहा है कि अगर किसी नबी ने भी मेरे नबी की गवाही न दी और उसकी इत्तबा न की, नबी नबी नहीं रहोगे। इसी नबी को अल्लाह ने कहा कि गदीर ख़ुम पे अली की विलायत का ऐलान कर, अगर तूने ना किया तो कोई काम नहीं किया। अल्लाहु अकबर। या अली या अली या अली या अली, ये जो मन का या अली है ना, ये मौला का फरमान है, ये भी मशरूत है, शर्त पे है, इसकी भी शर्त है, खुलूस नियत शर्त है। या अली वो कहे खुलूस नियत से। मौला ये खुलूस नियत क्या है? फरमाया मेरे दादे अली के रोजे के मेन दरवाजे पे खुलूस की हदीस लिखी है, पढ़ ले। मौला क्या है? मौला फरमाते हैं पहले खुलूस नियत ये शर्त है, पहले मेरे दादे अली के दुश्मन पे लानत कर, फिर या अली। हाय 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 हाय, कहीं ये ना हो कि अली से भी मोहब्बत हो, अली का दुश्मन भी दिल में हो, ऐसा ना हो। कहा पहले बतूल के दुश्मन पे तबर्रा कर, फिर या अली। पहले हसनैन के दुश्मन पे लानत कर, फिर या अली। पंजर बाग के दुश्मनों पे लानत कर, फिर या अली। मौला तेरे और तमाम तुम्हारे अहले बैत के दुश्मनों पे लानत करके फिर या अली कहूँ, फसवाब हो का सवाबे। सवाब कितना होगा? मौला फरमाता सित्ता अशरा अल्फा क़िर्रत लिल कुरान। मैं जाफर सादिक, अब्दुल खालिक सिद्दीकी नहीं, कोई साबी ताबी नहीं, कोई मुफ्ती नहीं, कोई मुज्तहिद नहीं, कोई फ़क़ीह नहीं, मैं जाफर सादिक तुम्हारे पास जो कुरान है बाकी बिस्मिल्लाह से लेकर सीन के वन्नास तक, मैं पूरा कुरान 16,000 मरतबा तिलावत करूं, उसका जो सवाब इकट्ठा हो, अन्नल्लज़ी इख्तमहू, जो या अली कहता है उसके नाम अमाल में चला जाता है। ओए होए 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 होए, या अली या अली या अली या अली या अली या अली या अली, बेशुमार जी। वो बोला आपको सलामत रखे, या अली कहने का सवाब एक खत्म कुरान का सवाब नहीं है। इमाम का पढ़ा हुआ 16,000 मरतबा कुरान इमाम पढ़े और उसका सवाब इकट्ठा किया जाए, जो या अली कहे उसके नामे अमाल में चला जाता है। या अली भी तब कहना है कि उनके दुश्मन से बेजार होना है। जो भी अली का दुश्मन हो उससे पहले बेजार, बेजारी का मतलब है बेशुमार, फिर या अली। हाय 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 हाय, ये ना हो कि कहीं अली भी दिल में हो और दुश्मन अली भी दिल में हो। तो कहा सारी जिंदगी तू सर सजदे में रख के या अली कहता रहे, अगर उसके दुश्मन तेरे दिल में है, जिस तरह शैतान को इबादत का फायदा नहीं, तुझे या अली फायदा नहीं देगा। अल्लाह अकबर। या अली या अली। दिल एक है ना, कि हजारों दिल होते हैं बंदे का दिल एक होता है। तो अल्लाह का कहता है, हदीस कुदसी है, कुलूबुल आलिम, मैं सिर्फ खतीब नहीं हूँ ना, मैं तो दरसी मौलवी हूँ ना। तो क्या लफ्ज़ है हदीस कुदसी के? हदीस नबवी और होती है, हदीस कुदसी और होती है। हदीस कुदसी अल्लाह के कुरान के बराबर होती है। अल्लाह फरमाते हैं कुलूबुल मोमिनीन बैतुल्लाह ताला, मेरे महबूब मुझसे कह दे जो मोमिन का दिल है वो मेरा घर है। नहीं और नहीं मेरे भाई, नहीं, मेरा जुमला समझ नहीं आया। असल में आम मोमिनीन थोड़े से हैं ना, इसलिए क्योंकि लाखों के मजमे पढ़े तो पता चलता है हम क्या पढ़ रहे हैं। अब लेकिन आप भी माशाल्लाह ठीक बोल रहे हैं, मेरा दिल खुश हो रहा है कि मैं कुछ पढ़ूं। मेरे नबी से कहा अल्लाह ने, क्योंकि रावी जो हदीस कुदसी का रावी होता है वो खुद नबी होता है, कोई सहाबी नहीं होता।
حدیث نبوی کا راوی صحابی ہو سکتا ہے، حدیث قدسی کا راوی صحابی نہیں ہوتا، خود نبی ہوتا ہے۔ اللہ کرے میرا محبوب دنیا سے کہہ دے مومنین سے، کیا قلوب المومنون بیت اللہ تعالیٰ، قلوب المسلمین نہیں، قلوب المنافقین نہیں۔ میرا گھر منافقین کا دل نہیں ہے، میرا گھر مشرکین کا دل نہیں ہے، میرا گھر مسلمانوں کا دل نہیں ہے۔ قلوب المومنین، میرا جو گھر ہے مومن کا دل ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوش قسمت ہے۔ قلوب المومنین بیت اللہ تعالیٰ، میرا جو گھر ہے وہ مومن کا دل ہے، میرا گھر مومن کا دل ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرا گھر کعبے میں بھی ہے، اللہ کہتا ہے خانہ کعبہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ پوچھا کبھی کوئی اور رہ سکتا ہے سوائے علی کے؟ میرے گھر میں سوائے علی کے کوئی نہیں رہتا۔ جس طرح کعبہ میرا گھر ہے، اسی طرح قلوب المومنون بیت اللہ تعالیٰ، مومن کا دل بھی میرا گھر ہے۔ دیکھ لو تمہارا گھر میرے پاس ہے، کیونکہ مومن کا گھر جنت ہے، میرا گھر مومن کا دل ہے۔ دیکھ لینا میرا گھر تمہارے پاس امانت ہے، تمہارا گھر میرے پاس امانت ہے۔ اگر میرے گھر میں تم نے کسی اور کو بسایا، میں بھی تمہارا گھر کسی اور کو دے دوں گا۔ آئے ہائے 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 ہائے، یا علی یا علی یا علی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے آپ کی بھائی۔ یہ مسکراتے ہوئے چہرے ہونے چاہیے۔ ذکر محمد و آل محمد میں خوش ہوتے ہوئے چہروں کو اللہ اور آل محمد عطا کرتے ہیں۔ جو کچھ کوئی مانگتا ہے تو وہ دے دیتے ہیں۔ یہ عام جگہ نہیں ہے جہاں جو بیٹھے ہیں آپ، یہاں جو مجلس ہو رہی ہے یہ فرش عزا ہے، یہ عام جگہ نہیں ہے، خدا کی قسم۔ چلو میں جملہ بدل تو سارے ولایت والے بیٹھے ہیں، یہ فرش ولا فرش عزا ہے، توجہ ہے نہیں ہے؟ بہت بڑا جملہ دینے جا رہا ہوں جو جاگ رہے ہیں۔ یہ فرش ولا فرش عزا ہے، یہ فرش ولا فرش خلا ہے، یہ فرش ولا فرش شفا ہے، یہ فرش ولا فرش وفا ہے، یہ فرش ولا فرش دعا ہے، یہ فرش ولا محبت علی والوں کے لیے رحمت کی فضا ہے، دشمن علی کے لیے لعنت کی سزا ہے۔ حیدر، ہاتھ کھول لو سارے تھوڑے تھوڑے، حیدر، جس کے ہیں وہ کھولے، جس کو فالج ہے وہ ہاتھ بلند نہ کرے۔ حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، یا علی یا علی۔ یہاں شیعہ سنی کی تفریق نہیں ہے، سنی ہمارے بھائی ہیں۔ اگر کسی کے دل میں ہو کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو دشمن ہے، اللہ اس بندے پہ لعنت کرے جو صحابی کا دشمن ہو، لیکن صحابی تو ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ غلط انفارمیشن دیتے ہیں مولوی، کیونکہ مولوی سچ نہیں بول سکتا کبھی بھی۔ میں ادھر تھا، میں نے بھی سچ کبھی نہیں بولا تھا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، قرآن کی قسم اب سچوں کو ماننا ہے، جھوٹ بولا نہیں جاتا۔ سچ نہیں بولتے اس لیے کہ 1400 سال ہو گئے جھوٹ بولتے بولتے۔ اب وہ سچ بولتے ہیں تو بندے مارتے ہیں جوتے کہ تو نے ساری زندگی ہمیں گمراہ کیا۔ توجہ نہیں فرما رہے۔ خدا کی قسم مولوی نے گمراہ کیا ہے، عوام کا قصور ہی نہیں ہے۔ عوام بیچاری کو علم ہی نہیں ہے، حقیقت تو ملا کو پتہ ہے۔ ملا تو پیٹ کی خاطر ساری بے ایمانی کی کر رہا ہے، گمراہی پھیلا رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اتنے جتنا مولوی جھوٹا ہے کائنات میں بندہ کوئی نہیں ہے۔ مولوی بھی وہ جو دشمن علی ہو۔ اللہ اکبر۔ عوام جہنم میں نہیں جائے گی جتنے مولوی جائیں گے، خدا کی قسم جتنے مولوی لوگ جہنم میں جائیں گے عوام نہیں جائے گی۔ لوگ تو بندے تو تڑپ رہے ہیں نا کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا۔ اصحاب کہف کا کتا کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ سنی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں کہ قرآن کہتے ہیں اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا۔ میرے پاس کتاب ہے خطبات خضر، علامہ خضر چشتی اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، 3 جلدوں میں، تینوں میرے پاس موجود ہیں۔ اس میں لکھتا ہے کہ بندے پاگل ہو گئے ہیں، ایک اصحاب کہف کے کتے کو لے کے بیٹھے ہیں۔ 14 جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے، 14 جانور ہیں قرآن کی روح سے جو جنت میں جائیں گے۔ لائیو چل رہی ہے، لائیو چل رہی ہے، یہ کسی کا حیا نہیں کہ پوری دنیا میں علماء و کرام وہ سارے دیکھ رہے ہوں گے۔ 14 جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، حضرت عزیر علیہ السلام کا کھوتا جنت میں، گدھا جنت میں جائے گا۔ یار نہیں بول رہے آپ کہیں چلے گئے، آپ کی سوچ کہیں اور ہے۔ لنگر نہیں کرا میرے خیال میں، لنگر نہیں آیا میرے خیال میں۔ بھوک لگی ہو تو بندہ داد نہیں دے سکتا، یا زیادہ کھایا ہو یا بالکل بھوک لگی ہوئی ہو تو بندے بول نہیں سکتے انشاءاللہ لنگر ملے گا۔ مولا حسین کے ذکر میں زینت بنا کرو، مصیبت نہیں بننا چاہیے بندوں کو۔ حیدری علی علی، خدا جانتا ہے اتنے مجمع میں پڑھتا نہیں ہوں، نہ میں پڑھنے آتا ہوں۔ مجھے پتا ہوتا کہ اتنے لوگ ہوتے، میں کبھی مجھے 1 لاکھ روپے دے تب بھی نہ آتا میں، کیوں ہم الحمدللہ میں تو مناظر لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہزاروں کا مجمع ہو، شیعہ سنی دیوبندی اکٹھے ہوں، ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل بیت کا ذکر کریں، انہیں پتہ چلے جھوٹا کون ہے سچا کون ہے۔ یا علی یا علی۔ نہیں، میں نے جو مذہب دیوبند چھوڑا ہے، فرقہ دیوبند چھوڑا ہے، قسم سے بتائیں کیا وہاں نمازوں کی کمی ہے؟
نمازیں تو وہ بھی 5 پڑھتے ہیں، نمازیں یہ بھی 5 پڑھتے ہیں، کیا وہ قرآن کو نہیں مانتے؟ نہیں، وہ بھی ان کے 30 پارے ہیں، ان کے بھی 30 پارے ہیں، نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں یہ پڑھتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، روزے یہ بھی رکھتے ہیں، ان کے ہر رمضان روزے واجب ہیں، ان کے ہر رمضان کے روزے واجب ہیں۔ وہاں بھی اللہ ایک ہے، یہاں بھی اللہ کا ہے، وہاں بھی محمد رسول اللہ خاتم النبیین، یہاں بھی محمد رسول اللہ خاتم النبیین۔ یہ سب چیزیں جب ایک ہیں تو میں نے ان کو چھوڑا کیوں؟ ادھر آیا کیوں؟ ان کو چھوڑا کیوں؟ میری طرف دیکھیے گا، میں ادھر آیا کیوں؟ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا ہوں، اس لیے میں نے ان کو چھوڑا، ادھر آیا ہوں۔ ادھر علی نہیں، ادھر علی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بسم اللہ، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کتنے جانور ہیں؟ 14۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا جنت میں جائے گا، حضرت سلیمان کی چیونٹی وہ جنت میں جائے گی، حضرت بلقیس علیہ السلام کا ہدہد جنت میں جائے گا۔ توجہ نہیں، توجہ کریں گے تو بات بنے گی نا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں جائے گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مینڈھا جنت میں جائے گا، اسماعیل علیہ السلام کا دمبا جنت میں جائے گا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی، اونٹنی کا بچہ جنت میں جائے گا، جناب عزیر علیہ السلام کا، توجہ نہیں، کچھ فرمائیں کہ کچھ نبیوں کی باتیں کر رہا ہوں میں تو ادھر ادھر، جناب یعقوب علیہ السلام کا بھیڑیا جنت میں جائے گا، حضرت محمد مصطفیٰ کی اونٹنی جنت میں جائے گی، حضرت علی کا دلدل جنت میں جائے گا، ملا جہنم میں جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ مولوی جہنم میں جا رہے ہیں، جانور جنت میں جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ خدا کی قسم وجہ ہے۔ اور قیامت کے دن یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے، جنت اور جہنم قریب تر ہے، زیادہ وقفہ نہیں ہے، درمیان میں ویسے جیسے ایک باپ ہو، ایک کنال اس کی جو حد ہو۔ یہ آپ نے اپنا زور میں لگا رہا ہوں، پنکھا اپنی طرف کر لیا آپ نے، آتے ہی آپ نے یہ جو کیا، مولوی کو ہوا نہیں گھمانا نہیں، میرا زور لگ رہا ہے سارا، دیکھیں نا آپ سن، آپ داد رہے تھے، زور نہ لگائیں، ہاں بیٹھ رہے، صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات پہ، یا علی یا علی، جب بولا آپ کو سلامت رکھے، صدقہ پنجتن پاک کا۔ تو گزارش کر رہا ہوں رب کعبہ کی قسم، جنت اور جہنم وقفہ نہیں ہے، درمیان میں ایک حد ہے، جیسے 4 اینٹیں رکھی ہوئی ہوں، یہ ملا کی حد نہیں ہے، اللہ کی حد ہے۔ جہنم ادھر نہیں جاتی، جنت ادھر نہیں جاتی، اپنی مقام پر ہیں، اور قرآن کا فیصلہ ہے، جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے۔ اللہ نہ کرے، میں کہتا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جنت میں حضرت عزیر علیہ السلام کا جو گدھا ہے وہ اوپر جھانک لے، بڑے بڑے مولوی جہنم میں جل رہے ہوں تو وہ کہے گا اللہ تمہارے عقیدے پہ لعنت کرے، میں اپنے ہاتھی عزیر سے محبت کر کے جنت میں آیا ہوں، تو علی سے بغض رکھ کے جہنم میں جل رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا رسول اللہ، دونوں ہاتھ بلند، حیدری علی علی، زندہ آباد، مرد آباد، بے شمار بے شمار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ اور آل محمد آپ کو خوش رکھیں۔ یہ بولنے والے جو ہوتے ہیں یہ رونق ہوتی ہے، یہ عشق ہوتا ہے، آل محمد کے ذکر میں بولنا، یہ عشق جو ہوتا ہے وہ شریعت کو بھی کراس کر جاتا ہے۔ عشق بڑی چیز ہے، قبلہ عشق بڑی چیز ہے۔ ملا شریعت کے کنٹرول میں مارا جا رہا ہے، اسے معرفت ہے ہی نہیں، عرفان مدرسوں میں عرفان پڑھایا نہیں جاتا، عرفان پڑھاتے تو ساری دنیا علی علی کرتی، کیونکہ معرفت نہیں ہے کسی کو، ملنگ کو معرفت ہے، ملا کو معرفت نہیں ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، چلو میں اپنی طرف ہوں، جو میں نے آیت پڑھی میں ادھر ادھر چلو نہیں جاتا، تو کیونکہ زمین ہموار ہو گئی ہے، محلہ جاگ پڑا ہے، اس لیے میں کچھ بیان کر رہا ہوں۔ یہ جو جنت اور جہنم ہے، اللہ بڑا ذہین ہے، آخر مالک جو ہوا، لیٹ نہ آئے تو کوئی بات، اب میری بات آپ تک پہنچی جا رہی۔ تو بھائی اللہ دیکھو کمال، اللہ کے اندر کمال ہی کمال ہے، ہاں نقص ہے ہی نہیں۔ اس نے کیا کمال کیا؟ جہنم کو پہلے رکھا، جنت کو بعد میں رکھا۔ حکمت تھی میرے اللہ کی، کیونکہ آج کل کے 14ویں صدی کے بغیرت مولویوں کو اللہ جانتا تھا کہ اگر میں نے جنت پہلے رکھی نا، یہ چوری اندر چلے جائیں گے، یہ دیوار پھلانگ کر بھی چلے جائیں گے۔ اللہ نے پہلے جہنم کو رکھ دیا، بعد میں جنت کو رکھا۔ کیسے کوئی نہیں، اوپر پھر پورے سرات، سیڑھی ہے، سیڑھی پہ چڑھنا ہے، ایک مومن چڑھے گا، ایک منافق چڑھے گا، توجہ نہیں فرما رہا ہے، ایک مومن ہوگا ایک منافق ہوگا۔ پہلے مومن، جملہ میرا سمجھنا ہے، ادھر میری طرف دیکھتے رہیے گا، پہلے مومن ایک سیڑھی، دوسری، چوتھی، 5ویں سیڑھی پہ قدم رکھا، پیچھے منافق نے قدم رکھنا شروع کر دیا۔ حدیث کے لفظ ہیں، جہنم سے آواز آئے گی، جو یا مومن ہو فَإِنَّ نُورَكَ أَطْفَىٰ نَارِي، او مومن جلدی گزر جا، تیرے نور کی وجہ سے میری آنکھ بجھ رہی ہے، پیچھے دشمن علی آ رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی
زندہ آباد زندہ آباد مرد آباد بے شمار اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میرے شیعہ نے حیدر قرار گھبرانا نہیں ہے. میری زندگی میں کبھی نہیں گھبرانا. کوئی مسئلہ کوئی پوچھے, فون تو آپ کے پاس ہے نا. مجلس کی جرات نہ ہو, طاقت نہ ہو, پیسہ نہ ہو, نیاز نہ ہو, فون تو کر سکتے ہیں نا. تو کسی سے وہ لے کر وہ کر سکتے ہیں نا. آپ کوئی سوال کرے, قسم قرآن کے ہم جو بھی عمل کرتے ہیں شیعہ نے حیدر قرار سارے کا سارا قرآن ہے. ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہے جو اگر ہم کڑی پہنتے ہیں ذکر قرآن میں ہے, ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں ذکر قرآن میں ہے, ہم اکٹھی نماز پڑھتے ہیں ذکر قرآن میں, توجہ نہیں کر رہے میرے خیال میں, ہم ماتم کرتے ذکر قرآن میں ہے, ہم زنجیر زندی کے ذکر قرآن میں ہے, ہم جن اماموں کو مانتے ہیں ان کا ذکر قرآن میں ہے, ہم ان اماموں کے دشمنوں پر لعنت کرتے ہیں, لعنتی کا ذکر بھی قرآن میں ہے. اوئے ہوئے 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 یا علی بے شمار بے شمار. میں نے مصائب نہیں پڑھنا, مصائب میرے بھائی پڑھیں گے, میں فضائل میں منبر چھوڑ جاؤں گا. تو اللہ کے قرآن میں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم, یہ صیغہ امر ہے, حکم دے رہا ہے میرا اللہ اپنے محبوب کو. میرا محبوب یہ آیت کب, کیونکہ شان نزول کا پتہ ہونا چاہیے نا. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کائنات کا نبی دین سکھا کے بیٹھے تھے باہر کرسی پہ, جلوہ فکن تھے. تو صحابہ کرام نے سوچا کہ ہم بھی تو آخر خوددار ہیں نا, اللہ کے نبی کا احسان ہے. ہم مشرک تھے, لا الہ پڑھایا, ہم کافر تھے, محمد رسول اللہ پڑھایا, ہم قرآن نہیں جانتے تھے, قرآن سکھایا, ہم ماں بیٹوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے, محمد نے وہ مسئلہ سمجھایا, ہم بے دین تھے, نبی نے دیندار بنایا. توجہ نہیں کر رہے میرے خیال میں. میں یا رسول اللہ حیدری آل زندہ آباد مرد آباد بے شمار. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بس میرے طرف دیکھتے رہیے گا, میری طرف دیکھتے رہیے گا. میں بہت جلد منبر چھوڑنے جا رہا ہوں, میں بہت دور لیا جانا ہے. تو میں نے منت کیا کہ مجھے ٹائم 3 بجے کا تھا. آپ لوگوں کو سلامت رہے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. یہ جو جگہ بیٹھے ہیں اس جگہ کی اہمیت ہے, پہلے نہیں تھی. جب فرش عذاب بچ گئی تو یہ اہمیت کی مالک ہے. کسی بندے نے میرے چھٹے امام سے پوچھا تھا, مولا کوئی ایسا مقام ہے جہاں کسی بندے کی دعا رد نہ ہوتی ہو؟ میرے امام نے فرمایا ہاں وہ ہے میرے دادے حسین کے روزے کا گنبد. کہا مولا ہر بندہ تو تیرے دادے کے روزے پہ جا نہیں سکتا, کوئی بیمار ہے, کسی کے پاس زیادہ راہ نہیں, کوئی بزرگ ہے, تو کیا دعا قبول نہیں ہوگی؟ فرمایا نہیں, انہو قبۃ الحسین, جہاں میرے دادے حسین کی مجلس ہو وہاں بیٹھ کے دعا کر, اللہ رد نہیں کرتا. اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ. حیدری آلی آلی سبحان. زندہ آباد زندہ آباد مرد آباد بے شمار بے شمار. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بندہ جانے لگا, کہا فلاں من فلاں ادنا منی قریبا. جب قریب آیا فرمایا تجھے پتا ہے کہ اس کی مقام عزت کیا ہے, اس جگہ کی عزت؟ فرمایا انہو روضۃ الریاض الجنہ. حدیث کا لفظ ہے قبلہ, انہو روضۃ الریاض الجنہ. جہاں میرے دادے کی مجلس ہو وہ مجلس والی جگہ جنت کا ٹکڑا بن جاتی ہے. چاہے بازار ہو, گھر ہو, بارگاہ ہو, مسجد ہو, جہاں بھی ذکر حسین ہو تو وہ جنت کا ٹکڑا. انہو روضۃ الریاض الجنہ, وہ جنت کا ٹکڑا ہوتا ہے. جب مجلس ختم ہو جائے, کوئی جا رہے ہو, آگے سے کوئی پوچھے کہاں گئے تھے, انہیں یوں نہیں کہنا مجلس سننے گئے تھے, مجلس نہیں نہیں نہیں, انہیں کہنا جنت گئے تھے, سیر کر کے گھر جا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے اس مقام کی عزت. یا علی یا علی یا علی یا علی. یہ جب نعرہ لگاتے ہیں نا, 3 نعرے, یہ تینوں نعرے قرآن میں ہیں. ہم جو کام کرتے ہیں بھائی, میں مناظر آدمی ہوں, میں 16-17 سال مدرسے میں پڑھا ہوں, 4-6 سال میں نے مدرسے میں پڑھایا ہے. میں اہل سنت کے ہاں تقریباً 23 سال میں نے تراویح پڑھائی ہیں. میں ان کا پاکستان کا بڑا خطیب رہا ہوں, ان کا امام رہا ہوں. جس مذہب کا میں امام تھا اس کا تو خدا ہی حافظ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آل محمد خوش رہے. میں نے کہا 3 نعرے قرآن میں ہیں, 3 نعرے قرآن میں. آیت الکرسی تو سب کو آتی ہے نا. قرآن کی آیت ہے اللہ ولی, قرآن 3 پارے کی آیت ہے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. بسم اللہ. نہیں کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, آپ بیٹھے آپ بیٹھے. مولا آپ کو سلامت رکھے, آپ مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کی خدمت, آپ کی محبت, صلوات پڑھیے گا آل محمد کی ذات.
میری 1.5 لاکھ نیاز دیتے تب یہ جنریٹر ٹائٹ ہوتا. اصل میں نے وہ نیاز زیادہ, ہاں میرے بھائی ہیں نواز صاحب, جس کی وجہ سے بچوں کو تو میں نہیں جانتا, یہ جو بچے بانی ہیں نا یہ ابھی میرے واقف ہوئے ہیں جب میں نے ان کو دیکھا ہے. مولا ان کو سلامت رکھے, ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. جو بھی آپ دعائیں لے کر آئے ہیں مولا آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. میں فقیر سا بندہ ہوں تو میں سارا خاندان چھوڑ کے, جائیداد چھوڑ کے آل محمد کے دروازے پہ آیا ہوں, اس لیے کہ لوگوں کو سمجھاؤں کہ آل محمد کا مذہب کیا ہے. صلوات پڑھے گا آل محمد کی بات پہ. ابھی نہیں چلا, ادھر تو نہیں ہے, ہاں ٹھیک ہے. صلوات باواز بلند پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہے بابا سارے سب کی. میں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو نعرے 3 ہیں یہ تینوں قرآن میں ہیں. یہ نعرہ بدعت نہیں ہے. نعرہ تکبیر تو لوگ لگاتے ہیں, نعرہ رسالت بھی نہیں لگاتے. جب ہم دیوبندی ہوتے تھے نعرہ اور ہوتا تھا, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, شان رسالت زندہ باد. اگر کہیں نعرہ رسالت تو پھر یا رسول اللہ کہنا پڑتا, تو یا تو ہم کہتے نہیں تھے. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر یا رسول اللہ, حاضری, سبحان اللہ سبحان. دیکھو جو لوگ نبی کو صحیح نہیں مانتے وہ علی کو کیا مانیں گے. ہائے 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 ہائے. جو نبی کے ساتھ یا لگانا گوارا نہیں کرتے وہ علی کے ساتھ یا کیسے لگائیں گے. علی کو مدد کے لیے پکارو, علی کو مدد کے لیے پکارو. یہ تو بدعت ہے, یہ تو شرک ہے, یہ کبھی میرا موضوع نہیں ہے. ورنہ 40 آیت قرآن میں پڑھتا کہ اللہ اور تمام انبیاء نے علی سے مدد مانگی ہے. اللہ محتاج وسیلہ نہیں ہے, اللہ مدد کا محتاج نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ آ نہیں سکتا, اللہ نے کسی کو بھیجنا ہے. اللہ خود جب اپنا تعارف کرا تھا, کون تو کنزن مخفیاً فاباب دوان اور فخلق تو کیا محمد, اے محمد میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں مجھے محبت ہوئی, میں نے چاہا کہ میرا تعارف ہو جائے, میں نے اپنے تعارف کے لیے تجھے خلق کیا. جن کا مقصد تو وسیلہ تو نبی ہے نا. آئے ہائے ہائے ہائے. نہیں, نادی علی کی کیا معنی ہے. نادی علی, ندا, علی کو پکارو, علی کو پکارو. کس نے پکارا؟ میں نے پکارا, نبی نے پکارا. نبی کون ہے؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ وہ نبی ہے جس کا اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے ستارے کی جس کو میں نے نبی بنا کر بھیجا ہے, یہ بھولتا نہیں ہے, جب بھی بولتا ہے میری مرضی سے, اپنی سے نہیں بولتا. وہ نبی کرے نادی علی جن, علی کو پکارو. حیدری علی علی, سبحان اللہ سبحان اللہ, یا علی یا علی یا علی, سبحان اللہ. تو میں نے کہا 3 نعرے, ادھر چلا گیا ادھر تو کہیں گے وہ 3 نعرے کہہ کے مولوی صاحب بھاگ گیا, وہ قرآن سے نہیں پتا, اس لیے وہ بتاؤں. اللہ ولی الذین آمنوا, آیت الکرسی کی آیت ہے, یہ 3 پارے کی آیت ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ فرماتا ہے میں مومنوں کا ولی ہوں. ہائے 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 ہائے. یہاں لفظ مسلم نہیں, مسلم بھی عربی کا لفظ ہے, منافق بھی عربی کا لفظ ہے, یہاں لفظ مومن ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, میں مومنوں کا ولی ہوں. اللہ اکبر. ولی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ولی کسی کی ماں بیٹی بہن کا نکاح ہوا تو اگر وہ نکاح میں موجود ہوگا تو اسے ولی کے معنی کو پتہ چلے گا. نکاح, میں تو خیر نکاح خواہ ہوں, مجھے پتہ ہے جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے, بچے والے بچی والے, دلہن دلہن والے دونوں بیٹھے ہوتے ہیں, تو مولوی پوچھتا ہے کہ بچی کا ولی کون ہے. کیوں نہیں پوچھتے بچی کا باپ کون ہے, بچی کا نہیں پوچھتے بچی کا ولی کون ہے. ولی سے کیا مراد؟ ولی کی مرضی ہے جہیز جتنا لکھوائے, 1 تولے لکھوائے 50 تولے لکھوائے, کچھ نہیں لکھائے, وہ مرضی ولی کی ہے. کوئی بول نہیں سکتا, چانچو کوئی نہیں کر سکتا. ولی سے پوچھا جائے گا کیونکہ ولی کے اختیارات یہ ہیں کہ وہ جو 1 کروڑ لکھوائے جہیز میں, حق المہر میں, 1 روپیہ نہ لکھوائے, 2 کنال زمین لکھوائے, 5 مرلے لکھوائے, کچھ نہ لکھوائے. یہ مرضی ولی کی ہے. ولی کے معنی مرضی کا مالک, ولی کے معنی مرضی کا مالک. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے تو اللہ کروا میں نہ سے میں یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ. اے علی میں نے تیرے نفس کو خریدا ہے, اب تمام مرضیوں کا مالک تو علی ہے. ہائے ہائے ہائے, اوئے ہوئے ہوئے, یا علی یا علی یا علی. فرمائے اللہ ولی الذین آمنوا, میں مومنوں کا ولی ہوں. میرے اللہ تو ولی ہے تو کرتا کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. میرا کام ہے کہ میں تمہیں ولی ہوں اس لیے کہ میں مومنوں کو ظلمات سے نکالتا ہوں, نور کی طرف لے جاتا ہوں. ظلمات جمع کا صیغہ ہے, کم سے کم 3. ظلمات جو ہیں یہ عربی کا لفظ ہے, اس کی ضد کیا ہے؟ اندھیرا. اللہ فرماتے ہیں میں مومنوں کا ولی ہوں,
مومنوں کو میں 3 اندھیروں سے نکالتا ہوں، 1 2 3 اندھیروں سے نکالتا ہوں، چوتھے نور کی طرف منتقل کر دیتا ہوں۔ میرے اللہ یہ 3 اندھیرے کس چیز کے ہیں؟ فرمایا پہلا اندھیرا مشرک کا ہے، دوسرا اندھیرا کفر کا ہے، تیسرا اندھیرا منافقت نفاق کا ہے۔ جب تم نے مشرک کو بھگانا ہو اندھیرے کو تو پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، جب کافر کو بھگانا ہو تو پڑھا کرو محمد الرسول اللہ، جب منافق کو بھگانا ہو تو پڑھا کرو علی ولی اللہ، جب کافر مشرک کو بھگانا ہو تو کہا کرو نعرہ تکبیر، منافق گیا۔ جب کافر کو بھگانا ہو کہا کرو نعرہ رسالت، کافر گیا۔ جب بھگانا ہو منافق کو کہا کرو نعرہ حیدری۔ ہائے 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 حیدری آل نہیں میرے پاک نبی، بھئی قرآن کی بات ہے، قرآن کی، میں تو انتشاری تقریر کرتا نہیں ہوں، قرآن کی بات ہے۔ مسجد نبوی میں نبی بیٹھے ہیں اور سورت منافقون آ گئی، سورت منافقون، وَنَزَلَ جِبْرَائِیلَ عَلَى الْأَرْضِ، جبرائیل نازل ہوا زمین پہ۔ ہائے 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 بچے جن آپ کو خدا خوش رکھے آپ کو۔ تو سورت منافقون میں آیتیں ہیں کہ میرا محبوب تیرے ارد و گرد ابھی منافق بیٹھے ہیں۔ میں نے نہیں کہا یار، اللہ نے کہا ہے، قرآن ہے یار، حدیث بھی نہیں ہے، فرمان معصوم نہیں ہے، فرمان قرآن ہے، اللہ کی زبان ہے۔ کہا تیرے ارد سورۃ منافقون میں تیرے ارد و گرد منافق بیٹھے ہیں۔ صحابہ کرام نے یا رسول اللہ وہ منافق کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ نے بتائے نہیں، میں کیسے بتاؤں؟ کہا یا رسول اللہ کو نشانی ہم کیسے پہچانے منافق کون ہے، مومن کون ہے؟ حدیث کے لفظ ہیں، نبی نے فرمایا کننا نعرف المنافقین ببغض علی بن ابی طالب، منافق کو نہ دیکھا کرو ایسے، بس میرے بھائی علی کا ذکر شروع کر دیا کرو، جو خوش ہو جائے مومن ہے، جس کے چہرے کے تیور بدل جائیں وہ منافق ہے۔ ہائے 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 حیدری علی 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 یا علی یا علی۔ بس 10 منٹ باقی ہیں۔ قل لا اسألکم، نہیں یہ تو میں گھنٹہ پڑھوں تو یہ نہیں بولتے، ان کی ٹینشن نہیں ہے، میں خود چھوڑ رہا ہوں ان کے لیے۔ ہاں اصل میں ہر بندے نے ایام عزا ہے نا جی، محرم ہے، ہر بندے نے دوسری جگہ جانا ہے، تو میں پھر ویسے تو میں ادھر سے آیا ہوں، مجھے تو 5-6 گھنٹے پتہ نہیں چلتا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ہمارا تو کیونکہ ہم شبینے والے مولوی ہیں، نہ گلا خراب ہوتا ہے نہ ٹائم کو پتہ چلتا ہے، وہ لگے رہے تو لگے رہے، ساری رات لگے رہے۔ ہاں تو بس کیونکہ اب شیعہ ہوں، مجھے ٹائم کا بڑا پتہ چلتا ہے، بندہ یہاں آ کے عقل مند ہو جاتا ہے۔ ہائے 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 عقل کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ ہاں کیونکہ علم کے وارث کو جب مانو گے تو عقل کے دریچے کھل جائیں گے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، لفظ قربہ جو ہے نا یہ کمال ہے۔ قربہ پڑھی لکھی گفتگو، عربی کو جانتا ہے تو لطف اندوز ہوگا، ورنہ بڑے بڑے ملا رجسٹر کھول کے بیٹھے ہوں گے۔ لفظ قربہ کیا ہے؟ قربہ کا وزن کیا ہے؟ بر وزن فولا، بر وزن نصرہ، اس وزن پہ ہے قربہ۔ قربہ اس میں تفضیل میں صیغہ واحد مؤنث ہے، اس میں تفضیل یعنی کہ اتنا فضیلت والا صیغہ ہے یہ، اس میں تفضیل میں صیغہ واحد مؤنث ہے۔ کوئی تو نبی کی لخت جگر ایک ہے جس کے لیے اللہ حکم دے رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ پوری دنیا کے لوگوں عبادت جو کر رہے ہو، نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ دین کی اجرت نہیں ہے، دین کی اجرت ہے کہ میرے نبی کی لخت جگر سے مودت کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کو اچھا جب یہ آیت آئی نا، حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، یہ وہ راوی ہے، ایک یہ اور ایک عبداللہ ابن مسعود، یہ 2 راوی ہیں روایت والے جن کی 50 راوی ایک طرف ہوں، یہ ایک راوی ایک طرف ہو تو اس کی حدیث کو قوی مانا جاتا ہے، کیونکہ ان کی حدیث کبھی غلط ہوئی نہیں ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب آیت آئی تو ہم سارے کھڑے ہو گئے، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ، نماز آئی ہمیں پتہ ہے، روزہ آ گیا ہمیں پتہ ہے، حج آ گئی ہمیں پتہ ہے، ذکر آ گیا ہمیں پتہ ہے، خمس آ گیا ہمیں پتہ ہے، زکوٰۃ آ گئی ہمیں پتہ ہے، ہر حقوق کا پتہ ہے، خدا کا پتہ ہے، رسول کا پتہ ہے، واجبت علینا المودۃ، من ہم، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ وجبت علینا المودۃ، جن کی مودت ہم صحابہ پر واجب ہے، یہ کون ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے یا علی یا علی یا علی ٹائم، یا علی یا علی یا علی، من ہم، چھوڑ رہا، من ہم، یہ کون ہیں جن کی مودت کے لیے آیت آئی ہے؟
من ہم وجبت علینا المودتا، جن کی مودت ہم صحابہ پر واجب ہے۔ نبی نے فرمایا ہم فاطمہ بالوہا و بلوہا، ایک میری بیٹی فاطمہ ہے، اس کو شوہر علی ہے، دو اس کے بیٹے حسنین ہیں، ان سے مودت کرو گے نماز قبول ہے، روزہ قبول، حج قبول ہے۔ اگر بغض رکھو گے نماز پڑھو گے نماز لعنت کرے گی، قرآن پڑھو گے قرآن تبرہ کرے گا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ میں ایک جملہ کھڑے ہو کر میں تو اور میں جاؤں، مصاحب نہیں پڑھ رہا، ایک جملہ دے کر جا رہا ہوں، تو توجہ میری طرف کیے جا۔ تو یہ ان کی یہ نہ کہنا کہ بی بی کی فضیلت نبی کی وجہ سے ہے کہ وہ نبی کی بیٹے، نہیں 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 نہیں، یہاں رشتہ داری کا رولہ ہی نہیں ہے۔ یہ نہ کہنا علی حضور کے داماد ہیں یا بھائی ہیں اس لیے ان کے نہ حسنین ان کے نواسے ہیں یا بیٹے ہیں، نا خدا کی قسم یہ فضیلت والے خود اتنے ہیں، رشتہ داری کا رولہ نہیں ہے۔ بی بی عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ میں گھر میں تھی اور بی بی گھر میں آئی، رسول کھڑے ہو گئے، پھر آئی، پھر کھڑے 70 مرتبہ آئی، 70 مرتبہ کھڑے ہو گئے۔ اور کھڑے کیسے ہوتے تھے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا۔ بی بی خود فرماتی ہیں جب بی بی آتی تھی نا جناب سیدہ، نبی چند قدم چلتے تھے، مرحبا یا سیدہ، مرحبا یا سیدہ، میری بیٹی قرآن کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، بخاری کے لفظ ہے، بی بی کا ہاتھ پکڑتے، دونوں ہاتھوں پہ دھوکہ دیتے، آنکھیں پہ لگاتے، ایسے ایسے لے آتے، اپنی مسرت پر بٹھاتے، جتنی دیر جناب سیدہ بیٹھی رہتی رسول اتنی دیر کھڑے رہتے۔ اللہ اکبر، جس کے لیے رسول کھڑے رہتے وہی بی بی دربار میں 4 گھنٹے کھڑی رہی۔ کسی نے یوں نہ پوچھا کہ کیوں آئی ہے، خدا کی قسم جب واپس گئی 3 گھنٹے لگا کے، جناب علی کی عالیہ بیٹی نے پوچھا ماں ابھی گئی تھی تو بال تیرے کالے تھے اب سفید کیوں ہو گئے؟ بی بی منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے بیٹی میں مہرے لگتی دیکھ آئی ہوں، نہ تیری ردا بجتی ہے نہ حسین کا گلہ بجتا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔